السلام علیکم، میں ہوں صفیہ ہارون، اور اگر آپ یا کوئی جسے آپ جانتے ہیں 2026 میں پنجاب بورڈ کا 12ویں جماعت کا اردو کا امتحان دے رہا ہے تو پھر آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج ہم مل کر نہ صرف اس پرچے کے پورے ڈھانچے کو سمجھیں گے بلکہ امتحان کے خوف کو ایک پورے اعتماد تیاری کے منصوبے میں بدل دیں گے۔ تو چلیں سیدھا کام کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا روڈ میپ۔ ہم پورے پرچے کو 4 آسان حصوں میں توڑیں گے۔ سب سے پہلے معروضی سوالات سے اپنے نمبر پکے کریں گے، پھر نظم و غزل کی تشریح کا فن سیکھیں گے، اس کے بعد نثری حصے کا تجزیہ کریں گے اور آخر میں اس حصے پر بات کریں گے جہاں سب سے زیادہ نمبر چھپے ہیں۔ تو پہلا سیکشن ہے معروضی سوالات یعنی MCQs کا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں آپ بہت آسانی سے پورے نمبر لے کر اپنے فائنل سکور کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنا سکتے ہیں۔ یہ پورا حصہ 20 نمبروں کا ہے اور آپ کو اسے حل کرنے کے لیے ملیں گے بھی تقریباً 20 منٹ، مطلب ایک سوال کے لیے 1 منٹ سے بھی کم۔ اس لیے یہاں سپیڈ اور ایکوریسی دونوں بہت ضروری ہیں۔ جو سوال نہ آئے اس پر وقت ضائع کرنے کے بجائے فوراً آگے بڑھ جائیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ MCQs آتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیں، نثر، نظم اور غزل سے تو آتے ہی ہیں، لیکن اصل گیم چینجر ہیں اردو قواعد اور پچھلے 5 سال کے پرچے۔ ان 2 حصوں پر جس نے خاص توجہ دے دی وہ باقی سب سے آگے نکل سکتا ہے۔ چلیں اب انشائیہ پرچے کی طرف چلتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں شاعری کے حصے سے۔ یاد رکھیے گا، نظم اور غزل کی تشریح کے لیے الگ الگ حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں ان دونوں کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ نظم میں 2 بند کی تشریح کرنی ہے جبکہ غزل میں 3 الگ الگ اشعار کی۔ لیکن ذرا نمبروں کی تقسیم دیکھیں۔ نظم میں شاعر اور نظم کے نام کا ایک ایک نمبر ہے، یعنی 2 نمبر تو بالکل مفت کے ہیں صرف نام لکھنے کے، جبکہ غزل میں صرف شاعر کے نام کا 1 نمبر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نمبر ہی آخر میں بڑا فرق ڈالتے ہیں۔ اگر تشریح میں پورے نمبر چاہیے تو بس یہ 3 قدم یاد رکھیں۔ پہلا، شاعر اور نظم یا غزل کا نام لکھیں۔ دوسرا، شعر کا آسان لفظی مطلب بتائیں۔ اور تیسرا، سب سے اہم قدم، اس کی گہرائی میں جائیں اور سیاق و سباق کے ساتھ اس کے ادبی معنی کی پوری وضاحت کریں۔ اچھا، گیس پیپر کے مطابق یہ وہ غزلیں ہیں جن کے امتحان میں آنے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں۔ تو میری صلاح یہ ہے کہ نہ صرف ان کی تشریح یاد کریں بلکہ ان کے جو مرکزی خیالات ہیں اور جو مشکل الفاظ ہیں انہیں الگ سے نوٹ کر لیں۔ شاعری کے بعد اب باری آتی ہے نثری حصے کی، جس میں سیاق و سباق کے ساتھ تشریح اور اسباق کے خلاصے شامل ہیں۔ امتحان میں آپ کو کچھ ایسا ہی ایک پیراگراف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی تشریح کریں، اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں، یہ پورے 15 نمبر کا سوال ہے، اس لیے اس پر گرفت مضبوط کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو یہ سیاق و سباق آخر ہے کیا؟ اسے صرف ترجمہ نہیں سمجھنا، آسان لفظوں میں سمجھیں۔ سیاق کا مطلب ہے اس پیراگراف سے پہلے کیا بات ہوئی، اور سباق کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کیا بات ہوگی۔ آپ کو ان دونوں کا حوالہ دے کر تشریح کرنی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصل تشریح کے 10 نمبر ہیں جو سب سے زیادہ ہیں۔ خلاصے کے 10 نمبر کے سوال کے لیے ان اسباق پر خاص دھیان دینا ہے۔ ایک اچھا خلاصہ لکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ سبق کے تمام اہم نکات کو اپنی زبان میں مختصر اور جامع انداز میں بیان کریں۔ صرف کہانی مت لکھیں بلکہ مصنف کا نام اور سبق کا مرکزی خیال بھی شروع میں ضرور لکھیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں پرچے کے آخری اور سب سے زیادہ نمبروں والے حصے کی طرف، جو آپ کی تخلیقی اور رسمی تحریری مہارتوں کو پرکھتا ہے۔ ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں۔ مضمون اور خط ملا کر بنتے ہیں پورے 30 نمبر، یعنی آپ کے کل نمبروں کا تقریباً 1/3 حصہ۔ اور مضمون اکیلا 20 نمبر کا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آپ کا گریڈ بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اب اتنے سارے مضامین کے عنوانات دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں 14 ممکنہ مضامین کو موضوع کے حساب سے گروپ کر دیا ہے۔ اس سے آپ کو مطالعہ منظم کرنے میں بہت مدد ملے گی اور تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ خط کے سوال میں پورے 10 نمبر حاصل کرنے کے لیے ان تینوں اقسام کی مشق بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خط میں مواد سے بھی زیادہ اس کے فارمیٹ یعنی لکھنے کے صحیح طریقے کے نمبر ہوتے ہیں۔ تاریخ، پتہ اور اختتامیہ، ان سب کو لکھنے کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیں۔
تو اب جب کہ پرچے کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی تیاری کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، اچھی تیاری کا مطلب صرف سب کچھ پڑھ لینا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح چیزوں پر صحیح طریقے سے توجہ دینا ہوتا ہے۔ اس جائزے کو اپنی گائیڈ بنائیں، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اور اپنی کامیابی کی کہانی خود لکھیں۔ آپ سب کو امتحان کے لیے بہت بہت نیک خواہشات۔